بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لوط علیہ السلام اور قوم لوط۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح کی بدکاریاں کرتی تھی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس قوم پر دردناک عذاب کس طرح آیا۔ اس قوم پر عذاب مسلط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کن فرشتوں کو حکم دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب کے لیے جلدی کیوں کی، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تباہ ہونے والی بستیوں کے نام کیا تھے اور یہ کتنی بستیاں تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اترے اور لوط علیہ السلام اردن کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور بہت بڑے عیبوں میں مبتلا تھے۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یوں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ شہوت رانی مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزانی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ اسے لوٹتے اور پھر اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اپنی مجلسوں میں وہ کون سے ناپسندیدہ افعال کرتے تھے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ جو شخص ان کی مجلس کے پاس سے گزرتا اسے کنکریاں مارتے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں ہی گوشت مارتے۔ بعض نے کہا ہے کہ مجلسوں کے اندر ہی کھلے عام ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے۔ ایک روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی ارشاد مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے اور راہگیروں کو کنکریاں مارتے اور آوازیں کستے تھے۔ لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں برے کاموں سے منع فرماتے اور ان حرکات پر دردناک عذاب سے خبردار کرتے، مگر لوط علیہ السلام کا خبردار کرنا ان پر کوئی اثر نہ چھوڑ سکا، بلکہ ان کی سرکشی اور گمراہی میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھاؤ۔ ان کے اس رد عمل سے تنگ آ کر لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 فرشتے بھیجے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتہ میکائیل اور دوسرا اسرافیل تھا۔ پھر دوستو، بعض صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں 2 فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان بنے۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے لگے ہیں کیونکہ بے شک یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 400 مومن رہتے ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 400 ایمان والے رہتے ہیں؟ فرشتوں نے پھر کہا، نہیں۔ اس دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایسی بستی والوں کو ہلاک کر دو گے جس میں 200 مومن رہتے ہیں؟ فرشتوں کی طرف سے پھر نفی میں جواب ملا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دو گے جس میں 100 ایمان والے رہتے ہیں؟ اس کے بعد 40 اور پھر 14 کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان کی تعداد 14 شمار کی اور پھر خاموش ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، جس قوم میں صرف 5 آدمی نماز پڑھنے والے تھے ان پر عذاب نہیں آیا۔ پھر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کی طرف چل دیے۔
ایک قول یہ ہے کہ بستی میں سب سے پہلے ان کی ملاقات لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی ملاقات بستی والوں میں سے سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے۔ ان فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ اس بستی کو اس وقت تک ہلاک نہ کرو جب تک لوط علیہ السلام گواہی نہ دے۔ چنانچہ فرشتے وہاں پہنچے اور لوط علیہ السلام سے عرض کیا، ہم ایک رات کے لیے آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بستی والے کیا فعل کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، پوری زمین پر ان سے زیادہ خبیث قوم میرے علم میں نہیں۔ پھر انہیں لے کر آگے بڑھے۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ لوط علیہ السلام کا گھر آ گیا۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو بستی والوں کو بتانے چلی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوط علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ یہ فرشتے وہاں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اگر لوط علیہ السلام ان کے خلاف 4 مرتبہ گواہی دے دے تو تمہیں اس بستی کو تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ لہٰذا یہ فرشتے آئے اور لوط علیہ السلام سے عرض کیا، اے لوط، ہم ایک رات کے لیے آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کو اس قوم کا حال معلوم ہے؟ فرشتوں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں کہ پوری روح زمین پر یہ سب سے زیادہ برا عمل کرنے والے ہیں۔ یہ گواہی 4 مرتبہ دی اور پھر فرشتے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ ناظرین، بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے نکل کر لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف چل پڑے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ نہر سدوم پر ان کی ملاقات لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی جو اپنے گھر والوں کے لیے پانی لے رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں جن میں سے بڑی کا نام رسا اور چھوٹی کا نام رضیہ تھا۔ فرشتوں نے اس لڑکی سے کہا، کیا تمہارا کوئی گھر ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، البتہ تم اس وقت تک یہیں کھڑے رہو جب تک میں گھر سے نہ ہو کے آؤں، کیونکہ وہ لڑکی بھی اپنی قوم کی بدفعلی کی عادت کی بنا پر ان نوجوانوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ گھر آ کر والد سے کہا کہ 2 نوجوان شہر کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمارے مہمان بننے کے خواہش مند ہیں۔ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے کبھی اتنے خوبصورت نہیں دیکھے۔ اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کو رسوا کرے گی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو منع کر رکھا تھا کہ وہ مرد مہمانوں کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرائے، بلکہ قوم اپنا مہمان بنائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام تن و تنہا ان کو لینے کے لیے گئے۔ اس وقت تک آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ جب مہمان آ چکے تو لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور قوم والوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس ایسے خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں کہ ایسے خوبصورت لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ پوری مجلس لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ پیارے دوستو، ابو جعفر سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو ان کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ تم مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ ایک روایات میں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا، تو فرشتوں نے کہا، بلا شبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے۔ جب اس صورتحال میں لوط علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا تو فرشتوں نے اصل حقیقت بتاتے ہوئے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو آفات اس قوم پر پڑنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ جب لوط علیہ السلام کو علم ہوا کہ مہمان تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ انہیں ابھی ہلاک کر دو۔
حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں جو واقعہ پیش آیا تو جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا انہیں ابھی ہلاک کر دو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ان کی ہلاکت کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور کیا صبح کا وقت دور ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا وہ رات کے وقت خود اور اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائے اور کوئی پیچھے نہ دیکھے سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کیونکہ وہ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھے گی۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور جب عذاب کا مقرر وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ساتھ زمین کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں کی بھانگیں اور کتوں کی آوازیں سنی اور پھر اسے الٹا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ہلاکت کا یہ منظر دیکھا تو پیچھے مڑ کر کہنے لگی ہائے میری قوم۔ اتنا کہتے ہی ایک پتھر اسے آ کر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ پیارے دوستوں، وہاب بن منبع سے مروی ہے کہ اہل سدوم جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو عذاب کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کدھر آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سدوم والوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت برا فعل کرتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے درمیان سے بستی کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنی اور انہیں ایک دوسرے پر ڈال کر زمین پر پٹک دیا۔ اس وقت اس بستی میں 40 لاکھ افراد رہتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ آسمان سے اس بستی کو پٹکنے کے بعد قوم کے لوگوں پر متفرق طور سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ سدوم کی بستی 3 بستیوں کا مجموعہ تھی جو شام اور مدینہ کے درمیان واقع تھی۔ اس میں 40 لاکھ افراد رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عذاب کا یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سدوم پر ہلاکت کا وقت آن پہنچا ہے۔ پیارے دوستوں، محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی بستی میں بھیجا تو انہوں نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنی، پھر اسے الٹا کر زمین پر دے مارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی تہ بے تہ بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ پیارے دوستوں، یہ کل 5 بستیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں سبا، سرا، امرات، دوما اور سدوم۔ ان میں سدوم سب سے بڑی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اس عذاب سے بچا لیا، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھی۔ پھر دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔